إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فقال ربنا جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ عزیز بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم توفیق ہے کہ ہم سب شہر رمضان کے اندر ہیں۔ اللہ نے عمر میں برکت کی، ہمیں ایک دفعہ پھر رمضان عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بہت سارے رمضان خیر و خوبی سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ بھائیو، یہ مہینہ بہت عبادتوں، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْعُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ اللہ تعالی رمضان کی راتوں میں جہنم سے آزادیاں عطا کرتا ہے، آگ سے نجات دیتا ہے۔ اعلان کرتا ہے اللہ تعالی کہ اللہ کے فلاں فلاں بندے جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں، تراویح، تہجد، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ وہ غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی قربت حاصل کر لے، تو ایسے بندگان کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، یا اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ قطعاً تغافل کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھ لیجئے تقریباً 10 دن رمضان کے ہم سے جا چکے، بڑی جلدی جلدی یہ مہینہ گزر جاتا ہے۔ ہم سے اکثر غفلت اور سستی ہوتی ہے۔ ایسا نہ کیجئے، قرآن مجید کے ساتھ دل لگائیے، اپنی اپنی اصلاح کی کوشش کیجئے، اللہ سے توبہ طائب ہوئیے، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب کے سب اللہ سے توبہ مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو اے ایمان والو، تاکہ تمہیں دنیا میں کامیابی ملے، آخرت میں جنت مل جائے، حساب و کتاب سے نجات مل جائے، گناہوں سے معافی مل جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہت لازم ہے کہ ہم رمضان کریم کے اندر اپنی اصلاح پر توجہ دیں۔ ہمارے اندر بہت سارا بگاڑ آ چکا ہے، ہم اسلام سے، اللہ کے دین سے، عبادات سے، معاملات میں شریعت کی پابندی سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ ہم امت مسلمہ کے حالات پر بھی توجہ نہیں کرتے، اور اپنے ملک پاکستان کے حالات پر بھی توجہ نہیں کرتے۔ ہمیں یہ عارضی ادنا دنیا بڑی پیاری ہے، دن رات ہم چند روزہ اس دنیا کی زندگی کے لیے بے حد محنت کرتے ہیں، اور اپنی اخروی زندگی، اپنی عاقبت کے لیے کوئی توجہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، رمضان قومی کردار کی اصلاح کرتا ہے، مسلم عوام کی اصلاح کرتا ہے، مسلم معاشرے کو نکھارتا ہے، اسلامی ریاستوں کو طاقت عطا کرتا ہے۔ مگر سچی بات ہے، آج آپ دیکھ لیں ہم کس طرح سے دنیا میں کفار کے دباؤ کے نیچے ہیں۔ ابھی میرے بھائی آپ کے سامنے فلسطینیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ اس وقت پچھلے 60-70 دن سے کتنا عظیم مسئلہ امت مسلمہ کے سامنے بطور چیلنج کے کھڑا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے کافر ملک اپنی فوجوں کے ساتھ، اسلحہ کے ساتھ یہودیوں کی، اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور مسلمان ملک وہ فلسطینیوں کی، غزہ کے فلسطینیوں کی، یروشلم کے، بیت المقدس کے فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہے۔ آپ کے سامنے حالات، بلکہ واللہ سر شرم سے جھکتا ہے۔ جو زندہ دل ہے، اللہ کی قسم، جن کے دل میں ایمان زندہ ہے، ان کے لیے تو سر اٹھانے کی جگہ نہیں کہ یہودی فلسطینیوں کو قتل عام کر رہے ہیں اور پاکستان یہودیوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی استحیاء، کوئی شرم، نہ اللہ سے نہ مسلمانوں سے۔ سودی قرضے مانگ رہے ہیں ہم آج یہودیوں سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسلام آباد میں آئے ہوئے IMF کے وفد کے سامنے میاؤں میاؤں کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں 1 ارب 15 کروڑ 10 کروڑ ڈالر کی۔ وہ مسلمانوں کا غزہ میں قتل عام کر رہے ہیں، اور ہم اپنے پاکستان کو چلانے کے لیے، اپنی اکانومی کو رن کرنے کے لیے یہودیوں سے قرض مانگ رہے ہیں۔ اور جو کہہ دو تو اللہ مصیبت آ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ کیا حیثیت ہے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی؟
کبھی قرضے سے بھی معیشت کھڑی ہوئی، کبھی کافر سے بھی مسلمان کو مدد ملی، اور وہ کافر جو مسلمانوں کے بدترین دشمن، مجھے واللہ ڈر ہے ہم رمضان کو کما نہیں رہے، ہم 25 کروڑ پاکستانی IMF کے سامنے، یہودیوں کے سامنے سود کی بنیاد پر 22% سود، 22% ریشو، ہم قرض لے رہے ہیں، حرام پر مبنی معیشت کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امت اور ملت کا کوئی احساس آج مسلمانوں کے اندر اور بالخصوص پاکستانیوں کے اندر کوئی احساس موجود نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے، کیا ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ معیشت اللہ کے پاس ہے؟ کیا ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ رزق کا مالک اللہ ہے؟ یہ ہماری سیاست ہے، یہ ہماری حکومت ہے، یہ ہمارے عوام کے سیاسی رجحانات ہیں۔ توبہ کرنی چاہیے اللہ کی قسم۔ پاکستانیوں، اللہ کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے، ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے، امت مسلمہ کی مدد کے لیے ہمیں اللہ کو منانا چاہیے، اللہ کے سامنے استغفار پیش کرنا چاہیے، اور کفار سے، یہود و نصارہ سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ایک امت ہے، تم ایک امت کی شکل میں دنیا میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سورۃ الزخرف۔ کتنے ہمارے قاری ہیں، تراویح مسجد مسجد ہوتی ہے، ترجمے خلاصے بیان ہوتے ہیں، پر ہمارے ملک میں دعوت قائم نہیں ہوتی، اسلام کی تربیت نہیں ہوتی، سیاست کو کلمہ نہیں پڑھاتے ہم، انبیاء کی سیاست کو ملک میں رائج نہیں کرتے ہم، اپنے ذہن کی خرابیوں کی اصلاح نہیں کرتے ہم۔ کیا کردار ہے ہمارا من حیث القوم کہ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کے لیے اللہ کی قسم ہم یہودیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے گگیا ممیا کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہودی یروشلم میں، غزہ میں، فلسطین میں قتل عام کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے۔ کتنے ہزاروں فلسطینی قتل ہو چکے، کتنے لوگ جنگوں میں شہادت پا چکے۔ یورپ کے سارے ملک اسرائیل کی مدد کرتے ہیں، اور ہم سارے یورپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ پاکستانیوں، اللہ کے واسطے واپس آؤ، اللہ کے دین پر قائم ہو جاؤ، قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ، رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر کے توبہ مانگو۔
اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی اصلاح کرو، اپنی پولیٹکس کی اصلاح کرو، اللہ سے کیے وعدے پورے کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفو اوفو بعہدی، اوف بعہدکم۔ پڑھو قرآن مجید، اللہ کی قسم میرے رب نے فرمایا اوفو بعہدی اوف بعہدکم۔ مسلمانوں تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا نا، بناتے وقت، مانگتے وقت، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر وعدہ پورا کیا ہم نے 70 سال۔ کاٹ کہاں دیا ہم نے لا الہ الا اللہ کو؟ جن سے چھین کے ہم نے یہ ملک لیا تھا انہی کو دوبارہ واپس کر رہے ہیں۔ یہ ملک پیسے مانگ مانگ کے، بھیک مانگ مانگ کے، ان کے نظام اپنے ملک میں چلا کے۔ امت ساری مسلمان، نظام سارا کفار کا۔ وہ ہمارے دشمن، ہم ان کے بکاری۔ آج دیکھ لو ایک غزہ کو کیا رونا ہے، آج دیکھ لو افغانستان کے اندر سے پاکستان پر حملے۔ 30 سال 35 سال جس افغانستان میں ہم نے خون دیا، پیسے دیے، غلہ گندم دی، قربانیاں دی، مدد کی، آج ہمارے دشمن ملک اسی افغانستان سے پاکستان پر حملے کروا رہے۔ پروکسیز ہمارے اندر چلائی جا رہی ہیں، علیحدگی کی تحریکیں پاکستان میں لانچ کی جا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے کسی شعبے نے کام نہیں کیا، نہ ہماری دعوت میں دم ہے، نہ ہماری حکومت میں اسلام ہے۔ پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے، آج پاکستان پر افغانستان سے حملے ہیں۔ ادھر کے طالبان تھے، جہادی ضرورت کے تحت کھڑے ہوئے، تو ادھر بھی انہوں نے طالبان کھڑے کیے۔ کوئی جہادی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ افغانستان میں طالبان کھڑے کیے تھے، روسی کافر تھے، انہوں نے حملہ کیا تھا، ان کی ریزسٹنس کے لیے افغان طالبان ضروری تھے۔ امریکہ نے حملہ کیا تھا تو افغان طالبان ضروری تھے، مگر آج طالبان کے نام سے پاکستان کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ ہمارے اندر قومی بیداری کی تحریکیں نہیں ہیں، ملکی استحکام کی دعوت نہیں ہے، ہم اپنے عوام کو باہم جوڑ نہیں رہے، ملک کو متحد نہیں کر رہے۔ اداروں کی قوت کو نہیں باندھ رہے۔ بھائی رمضان تو قرآن کے ساتھ ہے، اور قرآن اللہ کی قسم مسلمان کی تربیت کرتا ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن مجید سب سے صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا کوئی مسئلہ ہی ٹھیک نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہے امن و امان کیسے قائم ہوگا،
نہ ہمیں سمجھ ہے کہ معیشت و رزق کیسے حاصل ہوگا، نہ ایمان و عقیدہ مستحکم ہے۔ پڑھا لیے ہم نے بینکر، اکنامکس کے پروفیسر، بی کام، سی کام، ڈی کام، بد کام سارے، اس مغرب کی حرام کامرس نے 25 کروڑ پاکستانیوں کو کافروں یہودیوں کے سامنے جھکا دیا، مانگ رہے ہیں۔ اسلامی معیشت کی کوئی سوچ نہ ہماری وزارت خزانہ میں، نہ فینانس ڈویژن میں، نہ سود چھوڑنے کا کوئی عزم۔ 22% شرح سود پر اس 24 گھنٹے میں، اس ماہ رمضان، مقدس ماہ رمضان میں ملک پاکستان یہودیوں سے حرام پر، سود پر 22% شرح پر قرض مانگے۔ سوچ لو اللہ کی قسم، گراوٹ اور ذلت کی حد کہ شہر رمضان، ماہ رمضان میں ہم یہودیوں سے حرام پر، سود پر قرض مانگ رہے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ ہمیں ملک کو آگے چلانا ہے۔ 70 سال سے تم آگے ہی جا رہے ہو نا، حرام کھا کھا کے، اب کہاں پہنچ گئے ہو اور کتنا باقی ہے؟ اللہ کی قسم نہیں کھڑی ہوتی مسجدیں، نہیں اٹھی جماعتیں، علماء نے حق ادا نہیں کیے، مسلمانوں نے اللہ کی شریعت کے حق میں حمایت نہیں کی۔ ہم رمضان میں سودی قرضے کے معاہدے کر رہے ہیں من حیث الملک۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، پاکستانیوں، اسلام آبادیوں، تمہاری معیشت یہودیوں کے پاس نہیں ہے، تمہارا رزق آسمان میں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اپنے آپ کو بدلو، حالت کو تبدیل کرو، کنڈکٹ اسلامی کرو، اسمبلیوں کو پابند کرو کہ وہ آئین کے مطابق، اسلام کے مطابق فیصلے لے۔ ہم نے اپنے آئین میں لکھا ہے، 1973 کے آئین میں لکھا ہے پہلے صفحے پر، کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم کوئی سودی قرضہ کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر ہماری قومی سطح کی خاموشی کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے۔ عورت کی حکومت کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے۔ بھائی، اتنا بڑا صوبہ پنجاب، بڑے بڑے چودھری، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، عزتوں والے، تمہیں کوئی مرد میسر نہیں آیا جو تم ایک خاتون کو وزیر اعلیٰ بناتے ہو اس عظیم صوبے پر؟ ہم ازرو سیاست نہیں، اللہ کی قسم رمضان کے اندر ازرو شریعت احتجاج کرتے ہیں۔ ہمیں اس صوبے میں خاتون کی وزارت علیہ سے ذلت ملی ہے۔
کوئی بھی پارٹی کھڑی ہو گئی کسی کو بھی دے دیا، پر کم از کم شریعت کے مطابق دو۔ اتنا بڑا عظیم صوبہ ہے، اتنے مردان ہیں، سمجھدار ہیں، عزت دار ہیں، پگڑیوں والے ہیں، داڑھیوں والے ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے کیوں مجبور ہیں ہم ایک عورت کو وزارت علیا دینے پر؟ اللہ کے پاس نہیں جانا، حساب و احتساب نہیں ہونا، تم گھر کے مالک کو ناراض کرو گے تو گھر کیسے چلے گا؟ اس کائنات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے احکام ہیں، اس کے نبی کے آداب و احکام ہیں، اس کے مطابق چلو۔ یہ ملک وراثتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا ملک ہے۔ اس میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے ہوں، شریعت مطہرہ مقدم ہو، اکل حرام بند ہو، معیشت اسلام جاری ہو، زکوٰۃ و صدقات کا نظام جاری ہو۔ یاد رکھو، جب قوموں کے اندر دعوت و اصلاح کا کام رک جاتا ہے، اللہ کی قسم وہ قوم میں دنیا میں مٹ جاتی ہیں۔ یہ ملک پاکستان ہے، یہ کوئی عام تام ملک نہیں ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ملک عالم اسلام میں نہیں ہے۔ آج ملک انتشار کا شکار ہے، خلفشار کا شکار ہے، کفار فائدہ اٹھا رہے ہیں، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ بھائیو، واپسی کی راہ لو، رمضان کا اثر واضح کرو اپنے اوپر، تربیت کو بہتر کرو، عوام کی خدمت کا جذبہ آگے رکھو۔ مسلمان کا مددگار ہے، ہم ایک دوسرے کے پاس بان و پشتی بان ہیں۔ یہ خاندانی حکومتوں کی گنجائش نہیں ہے اس ملک میں، وراثتی سیاست کی گنجائش نہیں ہے، مغرب کی غلامی کی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کو دنیا میں ایک آئیڈیل اسلامی ریاست بنانا ہے، اللہ سے وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ یہ جو جعلی جہادی شکلیں بنائی گئی ہیں، ایسی تنظیمیں پروکسیز کھڑی ہیں، افغانستان میں اڈے ہیں، پاکستان کو مارتے ہیں، اداروں کو لڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ بڑی تنظیمیں لانچ کر دی گئی ہے اس وقت، جن سب کی بندوقوں کا رخ پاکستان کی طرف ہے، اور یاد رکھو جس آدمی کے اسلحے کا بندوق کا رخ پاکستانیوں کی طرف ہے، اللہ کی قسم وہ فساد ہے، وہ کفر کی سازش ہے، وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کشمیر میں ہے، جہاد افغانستان میں تھا، جہاد فلسطین میں ہے، حماس نے جہاد کو کھڑا کیا ہے، دنیا میں پہلی دفعہ یہودیوں کو الحمدللہ ان کی فوجوں کو حماس کے مجاہدوں نے بدلے پہ رکھا ہے، ہٹ کیا ہے، ان پر ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، قربانیاں کی ہیں۔ ساری دنیا میں یہودیوں کا وہ جو جعلی بھرم تھا، یورپ کے زور پر، امریکہ کے زور پر وہ ٹوٹ چکا ہے۔
عالم عرب میں اس وقت بہت شہرت ہے جہاد حماس کی۔ پہلے عربوں میں یہ کمزوری تھی کہ یہودیوں سے نہیں لڑا جا سکتا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے حماس کے مجاہدین نے قربانیاں دے کر، محنتیں کر کے، ٹکر پہ رکھ کے یہودیوں کو جواب دیا ہے، ان کا منہ توڑا ہے۔ تو آج عالم عرب میں مسلمان نوجوان اٹھ اٹھ کے اسرائیل کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی مدد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے آپ جا نہیں سکتے، لیکن مال سے، سامان سے، دوائیوں علاج سے، میڈیکل مشن سے، بہت سے راستے ہیں جن سے آپ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مگر واللہ افسوس ہے، مجھے اپنے حکومتی اداروں پر افسوس ہے، مذہبی سیاسی جماعتوں پر بھی افسوس ہے۔ ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں، حق امت، حق ملت، حق خدمت، نبوی سیاست۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان کو کماؤ، اس کو گنواؤ نہیں۔ اپنی اصلاح پر توجہ دو، اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، خیش اقارب کی، ڈیپینڈنٹس کی اصلاح پر توجہ دو، اپنی کوتاہیوں کو دور کرو۔ عام طور پر ہم نماز میں کوتاہ ہیں۔ سب سے بڑی چیز نماز، جو ہمارے ہاں نہیں پڑھی جاتی۔ آپ دیکھ لیجئے 25 کروڑ پاکستانی مسلمانوں میں سے ہم کتنے ہوں گے جو 5 نمازیں دن میں مسجد میں مرد حضرات باجماعت پڑھتے ہوں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کا وجدان کہے گا کہ بہت تھوڑی تعداد ہے نمازیوں کی۔ نماز عبادت ہے، کلمے کی شہادت ہے۔ یا اللہ، میں نے جو کلمہ پڑھا ہے، میری نماز میرے کلمے کی شہادت ہے، میرا روزہ میرے کلمے کی شہادت ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، میری زکوٰۃ میرے کلمے کی شہادت ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح پر، اعمال کی اصلاح، عبادات کی اصلاح، معاشیات کی اصلاح۔ قسم باللہ، میرے رب کو وہ بندہ سخت ناپسند ہے جو اپنے پیٹ کے بھرنے کے لیے حرام کھینچتا پھرتا ہو، حرام ڈھونڈتا پھرتا ہو۔ اللہ کہتا کلمہ تو نے میرا پڑھا ہے، تیرا ایمان نہیں کہ میں تجھے بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ تو اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے حرام ڈھونڈتا ہے، ایمان کا انکار کرتا ہے۔ واللہ آپ دیکھ لیں کس طرح سے ہمیں یہودی عالمی اداروں نے اپنے نوکیلے پنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ اب ہم اپنا ملک بیچ رہے ہیں، ادارے بک رہے ہیں، کمپنیاں، بڑی بڑی قومی کمپنیاں بک رہی ہیں، پی آئی اے کا سودا کر رہے ہیں، پاکستان ریلوے کو بیچ رہے ہیں، پی ایس او کو بیچ رہے ہیں۔ پاکستان کی اکلوتی قومی تیل کمپنی پی ایس او، اس کو بیچ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے بے ایمانی کے ساتھ
بددیانتی کے ساتھ اپنے قومی اداروں کو انتہائی خسارے میں پھینک دیا، اب ہم ان کو بیچ رہے ہیں۔ او بھولے پاکستانیوں، تمہارے ادارے جب بکیں گے اللہ کی قسم بہت پیچھے اصل خریدار یہودی ہوں گے، ڈمی آگے پاکستانی ہوں گے۔ یہ ان کی گیم ہے۔ وہ اس ملک کے اثاثہ جات کو قبضے میں لینا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے اثاثہ جات کو حرام میں بیچ بیچ کے لوٹ مار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جب آپ کی قومی کمپنیاں بکیں گی تو بہت پیچھے یہودی ہوگا، آگے اس کے ڈمی پاکستانی دکھاوے کے ہوں گے، وہ اصل مالک نہیں ہوں گے۔ آپ کے دشمن ہیں، ہندوستان بھی، امریکہ بھی، اسرائیل بھی، وہ آپ کو اثاثہ جات سے محروم کرنا چاہتے ہیں سازشوں کے ذریعے۔ دیکھ لو کب سے ہم نے شروع کیا یہ کام، اللہ کی قسم کب سے ہم نے شروع کیا۔ باہر سے لاتے ہیں امپورٹ کر کے یہودیوں کے نوکر، پاکستانی لوگ جو ان کے ملازم ہیں ان کو لا کے بٹھاتے ہیں۔ شوکت عزیز کو ہم نے وزیر اعظم بٹھایا پہلے، پھر سندھ کے دور کہیں سے اس کو سیٹ بھی دلا دی۔ اب بھی ہم وہی اسٹریٹجی استعمال کر رہے ہیں۔ سیاست کو تبدیل کرو، سازشوں کا توڑ ہو جائے گا۔ نبوی سیاست لاؤ، انبیاء کی سیاست، خلفاء راشدین کی سیاست، محمد الرسول اللہ کی قائم کردہ ریاست، مدنی اسلامی صحیح معاشرہ۔ رمضان اس کا موسم ہے۔ مولوی کو، مسٹر کو، منسٹر کو بدلو، دعوت دین کے اسلوب و انداز کو بدلو، نفرت کی بجائے محبت، خدمت، ایک دوسرے سے بعد نہیں، ایک دوسرے کی تکفیر نہیں، فرقہ واری لڑائی نہیں، امت ملت کی سوچ، قومی وحدت، عقیدے کی بنیاد پر، اسلام کی اساس پر۔ یہ ملک ہم نے اسی بنیاد پہ حاصل کیا تھا، اسی بنیاد پر یہ ملک انشاءاللہ سیدھا کھڑا ہو سکے گا۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اتریں گی، تراویح تہجدیں قبول ہو جائیں گی، نفلی سجدے آسمانوں تک جائیں گے، فاصلے مٹ جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، بندے سجدہ کر، قریب ہو۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، بنیاد تبدیل کرو، ذہن تبدیل کرو، سیاسی وفاداریاں محمد الرسول اللہ کے ساتھ جوڑو، اپنا کینڈیڈیچر بدلو، ووٹر سپورٹر بدلو، اسمبلی، پارلیمنٹ، سینٹ کو بدلو، عدالت کو بدلو، تعلیم و صحافت کو بدلو۔ زندہ پاکستان، فعال پاکستان، مسلم پاکستان۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن مجید کا نسخہ کیمیا، سب اجتماعی توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ مجھے پتا ہے ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی، جو دنیا کہاں چلی گئی ہے، یہ توبہ کو روتے ہیں۔ اللہ کی قسم نجات توبہ میں ہے، پاکستان کی بقا توبہ میں ہے، پاکستان کی بقا تحفظ نظریہ میں ہے، پاکستان کی بقا سیاست انبیاء میں ہے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ سمیع مجیب.